قرآن مجید کی جو موجودہ ترتیب ہے کیا یہ وحی کے مطابق ہے، یہ صحابہ کا اجتہاد ہے؟ نہیں جی، صحابہ کا اجتہاد کوئی نہیں ہے، وحی کے مطابق ہے۔ جو اسے وحی کے مطابق نہ مانے وہ کافر ہے۔ یہ ہمارے ہاتھوں میں جو مصحف ہے یہ ایگزیکٹ یہی مصحف ہے، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ قرآن لوح محفوظ میں اس ترتیب سے نہیں ہے جس ترتیب سے نازل ہوا کہ سورۃ العلق جو ہے وہ پہلی 5 آیات نازل ہوئیں، تو جو لوح محفوظ میں قرآن ہے وہاں سٹارٹ میں سورۃ العلق لکھی ہوئی ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی پتا تھا کہ یہی ترتیب دی بیسٹ ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے حالات و واقعات کے مطابق قرآن نازل کیا، ترتیب وہی ہے جو قرآن کے اندر موجود ہے، اور یہ وحی کے ذریعے بتائی گئی۔ بخاری میں حدیث موجود ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر سال نبی علیہ السلام سے دورہ قرآن کرتے تھے، آ کے جتنا قرآن نازل ہوتا تھا نا نبی علیہ السلام زبانی سناتے تھے، پھر وہ بتا دیتے تھے کہ یہ آیت فلاں جگہ پہ رکھ دیں، اس کو فلاں جگہ پہ رکھ دیں، پھر نبی علیہ السلام بھی وہی لکھواتے ہوئے یہ یکمشت ساری صورتیں نازل نہیں ہوئی ہوئی ہیں۔ اب سورہ بقرہ کی کچھ آیات ہیں جو غزوہ بدر سے پہلے نازل ہوئی ہیں، اور کچھ ایسی ہیں جیسے ربا کی جو حرمت ہے، سود کی، وہ بالکل اینڈ پہ نازل ہوئی ہیں، ان کا آپس میں 7-8 سال کا گیپ ہے، لیکن ان کو سورہ بقرہ میں رکھا گیا۔ یہ ترتیب اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتائی۔ البتہ یہ ترتیب نزول کے اعتبار سے مختلف ہے۔ نزولی ترتیب میں میجورٹی صورتیں جو آخری پارے میں ہیں وہ پہلے نازل ہوئی ہوئی ہیں، لیکن جو اللہ کے پاس ترتیب ہے اس میں یہی ہے، اور یہی انٹلیکچوئل ترتیب بنتی ہے۔ سورۃ الفاتحہ پورے قرآن کا مقدمہ ہے، سورہ البقرہ، سورہ آل عمران، یہ 2 صورتیں اللہ نے شروع میں اسی لیے رکھی ہیں تاکہ نسلاً مسلمان جو آنے والے ہیں ان کو بالخصوص اور بالعموم جیوز اور کرسچنز کے لیے ہدایت کا سبب بنے کہ اس امت سے پہلے جو بنی اسرائیل تھی انہوں نے جب اپنے وقت کے پیغمبروں کی نافرمانی کی تو ان کے ساتھ کیا ہوا، مسلمانوں کے لیے عبرت ہو، اور بنی اسرائیل یعنی جیوز اور کرسچنز کے لیے اس میں عبرت ہو کہ واقعی ان کی کتابوں میں بھی وہ چیزیں ملتی ہیں کہ انہوں نے اپنے اصلاح کا کچھ کرنا ہے۔ تو یہ بڑی انٹلیکچوئل ترتیب ہے۔ جو اس ترتیب کو یہ سمجھتا ہے نا کہ صحابہ کے اجتہاد سے نہیں ہے، یہ جو ہم کہتے ہیں صحیح بخاری میں ہے کہ جنگ یمامہ کے موقع پر حفاظ شہید ہوئے، جو حافظ تھے تو کسی ترتیب سے انہوں نے یاد کیا ہوا تھا نا، ترتیب کے بغیر تو آپ کوئی چیز یاد نہیں کر سکتے۔ تو وہ حفاظ شہید ہوئے تو حضرت عمر نے حضرت ابوبکر کو مشورہ دیا کہ ریٹن فارم میں ہم وہی کو ایک جگہ جمع کریں جو نبی علیہ السلام نے لکھوائی تھی۔ یہ نہیں ہے کہ ترتیب بعد میں سیٹ ہوئی ہے، ترتیب تو صحابہ کے سینوں میں تھی۔ عرب لوگ اس چیز پہ فخر محسوس کرتے تھے کہ وہ زبانی چیزوں کو یاد رکھیں، انہیں ایک ترتیب سے یاد تھی، لیکن اس کو کتابی شکل میں لایا جائے تاکہ ریٹن ریکارڈ بھی ایک جگہ کس کا، نبی علیہ السلام کا لکھوایا ہوا محفوظ۔ تو ظاہر ہے ایک یہ یونیک چیز تھی نا، تو نبی علیہ السلام کی خود لکھوائی بھی وہی، تو وہ پھر تلاش کی گئی پتوں پہ، چمڑے کے اوپر، ہڈیوں کے اوپر، جو نبی علیہ السلام لکھوایا کرتے تھے اس کو ایک جگہ جمع کر کے، اور ترتیب وہی تھی۔ اب مجھے بتائیں، جب احادیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے سورۃ البقرہ تلاوت فرمائی، سورہ آل عمران تلاوت فرمائی، تو ظاہر ایک ترتیب سے کی نا۔ آپ تو صرف صورتوں کی ترتیب دیکھ رہے ہیں نا، آیات کی بھی تو ترتیب ہے۔ آیت کی ترتیب میں ہے تو آپ تو کنفیوز ہو جائیں گے، آپ کہیں گے نہیں جی بقرہ لوگوں کو یاد ہوگی لیکن یہ نہیں پتا ہوگا کہ اس کا نمبر دوسرا ہے قرآن میں۔ جی بقرہ کے اندر بھی جو کچھ لکھا ہوا ہے نا وہ بھی اکٹھا نازل نہیں ہوا تو پھر بقرہ تو ان کو یاد نہیں ہوگی، تو کسی ترتیب سے یاد کی ہوئی تھی نا، وہ وہی ترتیب تھی جو نبی علیہ السلام نے لکھوائی تھی۔ تو یہ اللہ کی وحی کے ساتھ ہے۔ یہ مصحف جو ہے اس کی ترتیب اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو سکھائی، اور پھر بخاری میں الفاظ ہیں جس سال حضور کی ڈیتھ ہوئی اس سال حضرت جبرائیل علیہ السلام 2 دفعہ دورہ قرآن کے لیے آئے، تو حضور نے پھر اپنی بیٹی کو بتا دیا کہ مجھے لگتا ہے کہ اب اگلے سال میں زندہ نہیں رہوں گا کیونکہ اس دفعہ جبرائیل 2 دفعہ آئے ہیں۔ ہاں، اور یہ تاکید کی وجہ سے تھا کہ بس اب اس کو ہم کنکلوڈ کرنے لگے ہیں اس پورے معاملے کو۔ تو پھر وہ نبی علیہ السلام نے حضرت فاطمہ کے کان میں ایک بات کہی تو وہ رو پڑی، اور پھر ایک بات کی تو ہنس پڑی۔ تو بعد میں سیدہ عائشہ سے جب پوچھا انہوں نے تو انہوں نے کہا نبی علیہ السلام نے اپنی وفات کی خبر دی تھی جس پہ میں رو پڑی، اور پھر مجھے بشارت دی کہ میرے اہل البیت میں سب سے پہلے تم مجھے آگے ملو گی، اور اس پہ کیا تم خوش نہیں ہو کہ تم جنتی عورتوں کی سردار ہو؟ تو اس پہ میں مسکرا پڑی۔